ناول میرا نام ہے محبت، قسط نمبر 9، تحریر ثانیہ شیخ۔ سب لوگ کوچ میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے۔ خوشگوار ماحول تھا، ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ روبی آیت کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ آیت کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب روبی اس کے کان میں بنبنائی، مسز ابصار، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتی۔ آیت جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جھٹکے سے روبی کی بات پر مڑی۔ کیا؟ کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ کوئی وجہ؟ آیت نے حیرت سے سیٹ کو دیکھا جو دیکھنے میں ٹھیک ہی تھی۔ روبی نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے۔ میم، سر نے کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ گاڑی میں جائیں گی۔ آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے مسز ابصار، روبی نے اب سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ آیت کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ میں یہاں آرام سے بیٹھی ہوں اور اب مجھے اٹھا کر اس مغرور انسان کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے۔ روبی نے نظریں چراتے ہوئے کہا، میم آرڈر ہے اور آپ جانتی ہیں کہ سر کے آرڈر کو کوئی نہیں ٹالتا۔ آیت نے غصے سے سیٹ پر ہاتھ مارا۔ تو کیا میں کوئی چیز ہوں جسے جہاں چاہے بھیج دیا جائے؟ تم ہمیشہ بس میرا پارا ہائی کیا کرو۔ کیا تم انسانوں والی گفتگو نہیں کر سکتی مجھ سے؟ آیت نے روبی کو جھڑکا جو بلا وجہ اسے تپانے پہنچ جاتی ہے۔ جی مسز ابصار، آپ کو سر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ۔ روبی نے دوبارہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے آیت کو اور آگ لگائی۔ مگر کیوں؟ سارے آفس والے سوال کریں گے، میں تو نہیں جا رہی۔ آیت کو روبی کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ وہ تو مجھے نہیں پتا مسز ابصار، مگر آپ کو سر کے پاس ہی بیٹھنا ہے، یہ ان کے آرڈرز ہیں۔ آپ پلیز اٹھ جائیں، روبی نے ریکویسٹ کی۔ بالکل بھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ میں سب کے ساتھ کوچ میں بیٹھوں گی، بول دو اپنے سر کو۔ آیت بھی ضدی ہوئی۔ مسز ابصار، آپ نہیں جائیں گی تو سر کوچ میں آ جائیں گے اور آپ کو اٹھا کر لے جائیں گے، تو آپ بہتر ہے ان کی گود میں جانے کے بجائے خود اپنے پیروں پر چل کر چلی جائیں۔ روبی نے وارننگ دی، کیوں؟ یہ بھی سر کے آرڈرز ہیں۔ اب کی بار آیت چیخ پڑی۔ جی مسز ابصار، سر کو پتہ ہے آپ آرام سے نہیں آئیں گی، تو آپ کو پہلے ہی انفارم کر دوں۔ روبی کے دانت کسی صورت اندر نہیں ہوئے۔ زہر لگتی ہو مجھے تم روبی، میرے لیے بری خبریں لاتی ہو، آیت غصے سے بولی۔ اٹس اوکے میم، آپ کا کچھ بھی کہا مجھے برا نہیں لگتا کیونکہ آپ سر کی پسند ہیں۔ روبی نے اب بھی دل سے تعریف کی۔ آیت نے کچھ دیر اسے غور سے دیکھا۔ آخر کس مٹی کی بنی ہوئی ہے یہ ڈھیٹ، اتنی انسلٹ پر بھی نہیں برا مناتی۔ سوری، میں کچھ زیادہ بول گئی، مگر مجھے تمہارے سر کی وجہ سے تم پر غصہ آتا ہے، مگر تمہارا قصور بھی نہیں، تم بھی میری طرح مجبور ہو۔ آیت نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ مسز ابصار، آپ جتنا ٹائم برباد کریں گی سب اتنا ہی لیٹ پہنچیں گے، پلیز تشریف لے جائیں یہاں سے تاکہ میں یہاں بیٹھ سکوں۔ آیت کی معذرت پر روبی پر کوئی اثر نہ پڑا۔ اچھا مرو پھر، تم بیٹھ جاؤ یہاں، تم اس قابل نہیں کہ میں تم سے ہمدردی کروں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے۔ آیت غصے سے اٹھی، روبی سیٹ پر جلدی سے بیٹھی۔ تعریف کے لیے شکریہ مسز ابصار، ہیو اے نائس اینڈ رومانٹک جرنی۔ روبی نے ہاتھ کے اشارے سے بائے بائے کرتے ہوئے کہا۔ جہنم میں جاؤ۔ آیت پیر پٹکتی ہوئی اٹھی۔ آیت کا دل چاہا کہ وہ ابھی کوچ سے کود جائے، مگر جانتی تھی کہ ابصار اپنی بات کا پکا ہے۔ وہ تیز قدموں سے کوچ سے اتری اور گاڑی کے دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ آیت گاڑی کے پاس آئی تو ڈرائیور بڑے ادب سے دروازہ کھولے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ آیت نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ناک چڑھائی اور دل میں بڑبڑائی، فضول خوش آمدی۔ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کیا۔ ضد کیوں کرتی ہو مجھ سے؟ معلوم ہے جیت نہیں سکتی، پھر بھی ہمت کیسے کر لیتی ہو؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی ابصار سرد لہجے میں بولا۔ آیت نے جھٹکے سے رخ موڑا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں زبردستی کی گئی ہر چیز کی عادی ہو جاؤں گی؟ خواب دیکھ رہے ہیں آپ مسٹر ابصار، آپ ہمیشہ اپنی مرضی مسلط کیوں کرتے ہیں؟ آیت کی آواز میں بے بسی تھی۔ ابصار نے ایک نظر اس پر ڈالی، کیونکہ تمہیں ضد کرنا اچھا لگتا ہے اور مجھے تمہاری ضد توڑنا۔ آیت کا پارا چڑھ گیا۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے مسٹر ابصار، میں کوئی مہرہ نہیں جسے آپ جب چاہیں چلائیں۔ ابصار آیت کی طرف جھک کر سنجیدہ لہجے میں بولا۔ کھیل نہیں، حقیقت ہے، اور جلد ہی تمہیں یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی، چاہے تم چاہو یا نہ چاہو۔
بہتر ہوگا کہ آپ اپنی یہ فضول باتیں اپنے تک رکھیں، مجھے ان سب میں کوئی دلچسپی نہیں۔ آیت نے رخ موڑ کر سخت لہجے میں کہا۔ آیت نے غصے سے آنکھیں موند لیں اور لب بھینچ لیے۔ اس کی برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ وہ پلٹ کر جواب دینا چاہتی تھی مگر خود پر قابو پا گئی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے مڑ کر تیکھی نظروں سے ابصار کو دیکھا۔ اس انسان کو سمجھنا ناممکن ہے، کبھی بے پناہ نفرت، کبھی ایسے جیسے میں بہت خاص ہوں۔ میں کوئی خواب نہیں سجانا چاہتی، اب امید نہیں لگانا چاہتی، میری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، میرے خوابوں کی تعبیر بھی الٹ جاتی ہے۔ وہ مایوس ہو کر پھر سے آنکھیں بند کر گئی۔ ابصار نے آیت کی طرف دیکھا، وہ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ وہ پوچھنا چاہ رہا تھا مگر خاموش رہا اور دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ کیا تکلیف ہے؟ کچھ لمحوں بعد ابصار کی آواز گونجی۔ آیت نے آنکھیں موند رکھی تھی مگر ابصار کی بات سن کر آہستہ سے آنکھیں کھولی اور گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں طنز اور بے بسی واضح تھی۔ کیا یہ بندہ کبھی آرام سے بات کر سکتا ہے؟ وہ صرف سوچ ہی سکی یہ بات۔ آپ کے پاس دل بھی ہے، کسی کا درد محسوس ہوتا ہے؟ آیت نے طنز کیا۔ بکواس بند کرو، جتنا پوچھا ہے اتنا جواب دو۔ آیت نے ابصار کی دھاڑ پر خوفزدہ ہونے کی بجائے آنکھیں سکیڑ لیں اور گہری سانس لی۔ ابصار نے آیت کی آنکھوں میں جھانکا جہاں تھکن اور درد صاف نظر آ رہا تھا۔ ایسی تھکن اس کی ماں کی آنکھوں میں ہوتی تھی، یہ ویران آنکھیں تو اس کی ماں کی بھی تھیں۔ اندھے کے سوال اس کے دل میں جاگ گئے مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے۔ یہ سب جذباتی باتیں میرے ساتھ مت کرو، مجھے فضول باتیں سننے کا شوق نہیں۔ ابصار نے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ تو میری پریشانی سے بھی آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ سب آپ کے لیے فضول ہے۔ آیت نے بے بسی سے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو آیت، میں تمہاری یہ بکواس برداشت نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ برداشت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ماریں گے مجھے، دھکا دیں گے یا پھر ویسے ہی نظر انداز کریں گے جیسے ہمیشہ کرتے ہیں؟ میں نے آج تک آپ جیسا عجیب و غریب انسان نہیں دیکھا۔ ایک طرف سب کو بتانا میرے لیے ایگریمنٹ میں منع ہے کہ آپ میرے کیا ہیں، اور دوسری طرف مجھے اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ سب کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ آیت نے اسے تیز نظروں سے گھورا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں آگ تھی۔ اب کی بار وہ خاموش رہنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ زبان بند رکھو آیت، میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا سکتا ہوں۔ ابصار نے غصے میں مٹھی بھینچی۔ اوقات؟ کیا ہے میری اوقات؟ آپ نے کبھی مجھے عزت دی؟ کبھی سمجھا کہ میں بھی انسان ہوں یا آپ کے لیے میں صرف ایک چیز ہوں جسے آپ اپنی مرضی سے توڑ مروڑ سکتے ہیں؟ آیت اب بھی خاموش نہ ہوئی۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، جو کہنا ہے سیدھا کہو، یہ فضول کی بکواس مت کرو۔ ٹھیک ہے تو سنیں مسٹر ابصار، میں آپ کی بے عزتی، آپ کی انا اور آپ کی بے حسی سے تنگ آ چکی ہوں۔ آپ مجھے جتنا دبانا چاہتے ہیں دبا لیں مگر یاد رکھیں اللہ سب دیکھ رہا ہے، ایک دن آپ کی بھی پکڑ ہوگی۔ آیت دو ٹوک انداز میں کہتی باہر دیکھنے لگی۔ ابصار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا مگر وہ کچھ بول نہ سکا۔ ابصار بس خاموشی سے دیکھتا رہ گیا۔ وہ پہلی بار آیت کی شدت کو محسوس کر رہا تھا اور شاید پہلی بار اس کی انا کو دھچکا لگا تھا۔ کہیں میں بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہا؟ کیا وہ بھی آیت کو ویسے ہی توڑ رہا ہے جیسے اس کے باپ نے ماں کو توڑا؟ بہت سارے سوال اس کے دماغ میں تھے۔ وجدان ماروی کو لے کر حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں بطول سائیں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ماروی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں بار بار آپس میں گتم گتا ہو رہی تھیں۔ وجدان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، وہ اپنے قدموں کی چھاپ سن رہی تھی اور ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ وجدان نے ماروی کے چہرے کی پریشانی کو بھانپ لیا۔ وہ نرمی سے اس کے قریب ہوا اور محبت بھری آواز میں بولا، آپ مت ڈریں، میں آپ کے پاس ہوں۔ وجدان نے مسکرا کر اس کا خوف کم کیا۔ وہ ناراض ہیں، مجھے قبول نہیں کریں گی، غصہ کریں گی مجھ پر۔ ماروی کا سانس خشک ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ وجدان نے ہاتھوں پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ ماروی نے نظریں جھکا لی لیکن دل کا اضطراب کم نہ ہوا۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اچانک وہ رک گئی۔ وجدان نے مڑ کر دیکھا، ماروی کے لبوں پر لرزش تھی۔
سائیں، ماروی نے ہلکی مگر کپ کپاتی ہوئی آواز میں پکارا۔ وجدان فوراً پلٹا اور نرمی سے مسکرا کر بولا، جی سائیں کی جان۔ یہ محبت بھری پکار ماروی کے دل میں سکون اتار گئی۔ وجدان کی آنکھوں میں اعتماد اور اپنائیت تھی جو ماروی کو ڈھارس دے رہی تھی۔ وجدان نے ماروی کے قریب آ کر نرمی سے کہا، ماروی آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ میری عزت ہے، میرا مان ہے، اماں سائیں بھی آپ کو اپنی بیٹی کی طرح اپنائیں گی۔ ماروی نے گہری سانس لی اور ہلکی سی ہاں میں سر ہلایا۔ وجدان نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے بطول سائیں اپنے مخصوص وقار اور روب میں بیٹھی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں سرداری کا غرور اور ماں کی محبت چھپی ہوئی تھی۔ وجدان نے مؤدب انداز میں سر جھکایا۔ اماں سائیں، یہ ماروی ہے، میری بیوی، آپ کی بہو۔ ماروی نے جھک کر سلام کیا مگر دل ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ بطول سائیں نے ماروی کو سر سے پیر تک دیکھا۔ ان کی نگاہ میں جانچنے والی سختی شامل تھی۔ تو یہ ہے وہ لڑکی جس کی خاطر میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں غصہ اور طنز جھلک رہا تھا۔ وہ ماروی کو سر سے پیر تک گھورتی رہیں، پھر ٹھیکے انداز میں بولی، اے لڑکی، کیسے پھنسایا میرے بیٹے کو؟ اپنی خوبصورتی سے بولو، ادائیں دکھا کر پاگل کیا۔ بطول سائیں نے تیز اور روبدار لہجے میں کہا۔ ماروی بطول سائیں کے تیز لہجے اور کڑے انداز سے کانپ اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور خوف کے مارے وہ وجدان کے پیچھے چھپ گئی۔ بطول سائیں نے وجدان کی یہ حمایت دیکھی تو ان کے چہرے پر ناپسندیدگی اور غصہ بڑھ گیا۔ وجدان نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا، اماں سائیں، ماروی میری عزت ہے، میری محبت ہے، آپ جو بھی کہیں میں سن سکتا ہوں، مگر سردارنی کی بے عزتی میں برداشت نہیں کروں گا۔ آپ بھول رہی ہیں کہ سردارنی کی عزت سب پر لازم ہے۔ اماں سائیں، میری بیوی سے ملنا آپ کا حق تھا، میں نے آپ کو روکا نہیں، مگر یہ مت بھولیے کہ وہ اس گاؤں کی سردارنی ہے۔ سردارنی کی عزت اور وقار ہمارے اصولوں کا حصہ ہیں اور آپ وہ اصول نہیں بھول سکتی۔ بطول سائیں نے غصے سے نگاہیں وجدان پر گاڑ دی مگر وہ اپنی بات پر قائم رہا۔ مجھے کوئی شکایت موصول نہ ہو کہ آپ نے سردارنی کو تنگ کیا ہے یا اس کی عزت میں کوئی کمی کی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو میں برداشت نہیں کروں گا، وجدان نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ اور اماں سائیں، مجھے ادا فرحان سمجھنے کی کوشش ہرگز نہ کریں، میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ ماروی میری عزت ہے اور اس کی عزت میری ذمہ داری ہے۔ بطول سائیں نے کچھ لمحے وجدان کو خاموشی سے دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈال کر نخوت سے ماروی کو گھورا۔ ماروی نے ہچکچاتے ہوئے سر جھکایا مگر وجدان کے الفاظ نے اس میں ہمت بھر دی۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، سلام اماں سائیں، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، بس نصیب نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ وجدان نے ماروی کی طرف فخر سے دیکھا اور آہستہ سے کان میں کہا، یہی بات ہے ماروی، سردارنی بن کر بات کریں کیونکہ آپ کا مقام یہی ہے۔ بطول سائیں نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں بولی، دیکھتے ہیں یہ نصیب کب تک ہمارا امتحان لیتا ہے، اور وہ پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ ماروی نے وجدان کی طرف دیکھا۔ وجدان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماروی کی بن بادل کی برسات پھر شروع ہو گئی تھی۔ سردار سائیں، میں نے کہا تو وہ قبول نہیں کریں گی، وہ بہت ناراض ہیں مجھ سے۔ وہ شوں شوں کرتی ناک رگڑتی ہوئی کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ وجدان نے مسکراہٹ دبائی اور ماروی کو اپنی طرف گھمایا۔ کیوں بلا وجہ فکر کرتی ہیں؟ اماں سائیں کا قبول کرنا یا نہ کرنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اچھا، کس بات سے خوف زدہ ہیں آپ؟ کیا ہوگا اگر اماں سائیں آپ کو قبول نہیں کریں گی تو؟ مجھے حویلی سے نکال دیں گی یا پھر میری بھی دوسری شادی کرا دیں گی جیسے ادا فرحان کی؟ بس اتنی سی بات کے لیے رو رہی ہیں؟ وجدان اسے چھیڑ رہا تھا۔ ماروی نے حیرت اور دکھ سے وجدان کو دیکھا، آنکھوں میں مزید آنسو بھر آئے۔ وجدان نے اس کی پیشانی پر نرمی سے اپنی محبت کی مہر لگائی۔ اپنے سائیں پر اعتماد کرنا سیکھیں، آپ کے علاوہ اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کا سائیں عشق کر بیٹھا ہے آپ سے اور میں عشق میں شرک کا قائل نہیں ہوں۔ یہ جو خوف اور ڈر آپ نے سمیٹ رکھے ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے سلا دیں۔ میں صرف آپ کا ہوں۔ میں نے عائشہ بھابی کی آنکھوں میں وہ ویرانی دیکھی ہے، وہ اداسی میں اپنی ماروی کی آنکھوں میں ویرانی نہیں دیکھ سکتا۔ وجدان نے
لو دیتی نگاہوں سے ماروی کو دیکھا۔ ماروی کی خاموشی پر وجدان نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ آپ بس خود کو سنبھالیں، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ آپ میری ذمہ داری ہیں ماروی، اور میں اپنی ذمہ داری کبھی نہیں چھوڑتا۔ سائیں، ماروی نے ایک طویل خاموشی کے بعد پکارا۔ جی سائیں کی جان۔ وجدان کو بہت بھلا لگ رہا تھا صبح سے جب وہ باتوں کے دوران سائیں پکارتی۔ وجدان کا دل کرتا اسے اپنے سینے میں سمیٹ کر اپنے دھڑکتے ہوئے سینے کو سکون پہنچائے، مگر ابھی لمبا انتظار اس کا مقدر تھا۔ عائشہ ادی کے ساتھ اس حویلی میں آپ کے رہتے کیسے زیادتی ہوئی؟ آپ کیوں نہیں بولے کچھ؟ آپ نے شادی کیسے ہونے دی؟ ماروی کی بات پر وجدان لاجواب ہوا۔ یہ سوال تو وہ بہت بار عائشہ کی آنکھوں میں پڑ چکا تھا۔ مجھے بہت دیر بعد معلوم ہوا تھا فرحان ادا کے نکاح کا۔ میں ان دنوں گاؤں میں نہیں تھا۔ جب واپس آیا تو دوسری بھرجائی کا اعلان اماں سائیں کر چکی تھیں۔ وجدان نے ماروی کا ہاتھ تھاما اور باہر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ مگر آپ کو تو معلوم ہوگا یہ سب کیوں ہوا، تو آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ ماروی نے راہ چلتے سوال کیا۔ ایک مسکان وجدان کے لبوں کو چھو کر گئی۔ ماروی کا دل ڈوبا۔ کتنے پیارے ہیں سائیں، اللہ جی ان کی مسکان کتنی پیاری ہے۔ ماروی اس کا جائزہ لینے میں مگن ہوئی۔ وہ تو بھول ہی گئی وہ کیا پوچھ رہی تھی۔ میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت نہیں ہے ماروی، اگر ہوتے تو اب تک سب کو سزا مل جاتی، صرف شک کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے۔ خیر، اب بس، میں اب تھوڑی چہل قدمی کروں گا۔ فجر کی نماز کے بعد سب سو جاتے ہیں، پھر آپ آرام کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں تھوڑی دیر۔ شام میں ولیمہ ہے، آپ کا مشکل دن ہے آج کا بھی، تو بہتر ہے آرام کر لیں۔ وہ ماروی کو کمرے میں چھوڑتے ہوئے اپنے جوگرز کی طرف بڑھا۔ جی ٹھیک ہے، مگر آپ کیوں نہیں آرام کرتے تھوڑی دیر؟ آپ کو بھی تو آرام کرنا چاہیے تھوڑا۔ یہ پہلا فکر کا جملہ تھا جو ماروی نے بولا۔ وجدان کے جوگرز پہنتے ہوئے ہاتھ ایک دم رکے۔ میں نے ابھی تک ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے تھک جاؤں۔ اب خدمت کا موقع دیں گی تو اس کے بعد آرام بھی کروں گا، پھر تو آرام کرنا ہی پڑے گا۔ وجدان کی اتنی ذو معنی بات ماروی کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ کیا مطلب سائیں؟ آپ بھی تو انسان ہیں، کل سے مصروف ہیں، سو تھک تو بہت گئے ہوں گے؟ ماروی نے معصومیت سے سوال کیا۔ وجدان اپنے سن گلاسز ڈریسنگ سے اٹھاتے ہوئے ماروی کو دیکھے بغیر بولا۔ میرا آرام کرنا آپ کے حق میں برا بھی ہو سکتا ہے، اپنی جان کو عذاب میں مت ڈالیں۔ باتوں کا مطلب نکالنے کے بجائے آپ سو جائیں۔ ابھی ان باتوں کا صحیح وقت نہیں۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا، مگر ماروی اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھول کر وجدان کی باتوں کو سمجھ رہی تھی۔ کتنی مشکل باتیں کرتے ہیں، اف، ہماری معصوم ماروی۔ تابش پولیس اسٹیشن کی طرف گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اور ماتھے پر تیوریاں تھیں۔ نور خاموشی سے بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، مگر گاڑی میں چھائی ہوئی سنجیدگی سے وہ خود بھی الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تو نور نے اچانک بے تکلفی سے کہا، مجھے جوس پینا ہے۔ تابش نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر حیرت سے نور کو دیکھا، جیسے اس نے کوئی عجیب و غریب بات کر دی ہو۔ کیا؟ ابھی تو پورا ناشتہ ٹھونس کر آئی ہو، پیٹ ہے یا کوئی کنواں؟ تابش نے طنزیہ انداز میں کہا۔ نور نے ناک چڑھاتے ہوئے جواب دیا، آپ سے تو بات ہی فضول ہے، جوس پینا ہے تو پینا ہے، بھوک پیاس کا تعلق معدے سے ہوتا ہے۔ تابش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نور، میں تمہیں جوس پلانے نہیں، پولیس اسٹیشن لے جا رہا ہوں، یہ فضول سی فرمائش بند کرو۔ ہائے اللہ، اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اچھا چلیں راستے میں کہیں رک جائیں، مجھے صرف اورنج جوس پینا ہے، وہ بھی بغیر برف کے۔ نور نے صرف کہتے ہوئے تابش پر احسان کیا۔ تابش نے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارا اور بڑبڑایا، کس مصیبت کو گلے لگا لیا ہے؟ نور نے پلٹ کر تابش کو گھورا۔ ایکسکیوز می؟ کیا بولا؟ میں مصیبت نہیں ہوں، مجھ جیسے لوگ گفٹ ہوتے ہیں اللہ کا۔ اس ایک ادا سے کہا۔ ہاں، لعنت ہے ایسے گفٹ پر جو جینا حرام کر دے، وہ بڑبڑایا۔
کچھ کہا کیا آپ نے؟ نور نے کان لگا کر تابش کی بڑبڑاہٹ سنی۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اتار دوں گا نیچے نور، تابش نے دھمکی دی۔ اتار دیں مگر کسی جوس والے کی شاپ پر، نور نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ تابش نے غصے میں کار کی سپیڈ تیز کی، جھٹکے سے نور کا سر ڈیش بورڈ پر جا لگا۔ اللہ اللہ، کتنی گندی ڈرائیونگ ہے، آپ کا تو ڈرائیونگ لائسنس کینسل ہونا چاہیے، اف اللہ میرا سر۔ نور اپنا سر پکڑ کر بیٹھی تھی، خاموش نہیں ہوگی تو اس سے بھی زیادہ بری طرح چلاؤں گا۔ تابش نے اسے پھر ڈرایا۔ اچھا چلیں پھر ہو جائے مقابلہ، سپیڈ بڑھائیں۔ میں نہیں ڈرتی، نور نے چیلنج کیا۔ تابش نے تیش میں آ کر کار کی سپیڈ پھر بڑھائی، مگر اب کے بار نور اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ تابش نے بے یقینی سے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی بلا کو دیکھا جو دانت نکالے اسے چڑھا رہی تھی۔ یہ سیٹ بیلٹ، یہ آپ جیسے اناڑی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے ضرور لگا لینا چاہیے۔ تابش اس کی چالاکی پر شدید برہم ہوا۔ اس نے سیٹ بیلٹ کب لگائی، تابش کو پتہ بھی لگنے نہیں دیا۔ نور نے شیطانی انداز میں گاڑی کا اے سی آف کر دیا اور خود کھڑکی سے نیچے کر کے باہر منہ نکال لیا واہ قدرتی ہوا۔ مسٹر پولیس والے، یہ اے سی بند کر دیں، بہت بور لگتا ہے۔ نور، گاڑی ہے کوئی جھولا نہیں جو مزے لے رہی ہو، سیدھی بیٹھو۔ تابش نے اسے اندر کھینچا اور کار کو چائلڈ لاک لگایا۔ او ہو، اتنے سڑے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا خاندانی پرابلم ہے؟ نور نے معصومیت سے کہا۔ نور، اگر مجھے تم سے ضروری کام نہ ہوتا نا تو تمہاری اس زبان کو لپیٹ کر تمہیں واپس ہاسٹل چھوڑ آتا۔ تابش نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نور نے شرارتی انداز میں انگلی دانتوں میں دبائی اور آہستہ سے بولی، اوپس سوری سر، میں تو ڈر گئی۔ یا اللہ، یہ عورت میرا دماغ گھما دے گی۔ نور، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، چپ بیٹھو۔ تابش نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ نور نے سیٹ پر آرام سے ٹیک لگا لی اور بولی، چپ ہو گئی نہیں۔ تابش نے گہرا سانس لیا اور بڑبڑایا، اللہ خیر ہی کرے۔ نور تابش کو اچھا خاصا ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ تابش نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اس کے ناک میں دم کر دے گی۔ ترچھی نگاہوں سے اس نے نور کو دیکھا جو خاموش بیٹھی ہوئی کوئی معصوم سی گڑیا لگتی تھی، مگر سچ میں تو وہ آفت کی پڑیا تھی۔ آپ کے مسلز تو کافی مضبوط لگ رہی ہیں، جم جاتے ہیں؟ نور نے مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ تابش نے ناگواری سے ایک نظر اس پر ڈالی۔ ہاں جاتا ہوں، کوئی اعتراض؟ اور اپنے ہاتھ دور رکھو ذرا۔ نور تابش کو منہ چڑھا کر خاموش ہو گئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، نور اچانک بولی۔ تابش نے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے کہا، تو میں کیا کروں؟ نور نے معصومیت سے کہا، آپ سے زیادہ ظالم پولیس والا میں نے آج تک نہیں دیکھا، بیچاری معصوم سی لڑکی کو بھوکا رکھا ہوا ہے۔ تابش نے غصے سے ہارن بجایا، معصوم؟ تم؟ نور، تم سے زیادہ خطرناک چیز شاید اس دنیا میں بنی ہی نہیں۔ نور نے ہنستے ہوئے کہا، آپ خون کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے، کہیں دل کے مریض نہ بن جائیں۔ چلو اچھا، میں چپ ہو جاتی ہوں۔ وہ پولیس والا جو اپنے قہر سے سارے ڈپارٹمنٹ پر حاوی تھا، یہ نور بی بی نے اتنا ہی اس بندے کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ چلتی پھرتی قیامت ہے۔ تابش نے سر جھٹک کر گاڑی چلائی اور دل میں سوچا، یار یہ لڑکی پورا پولیس ڈپارٹمنٹ ہلا دے گی، اللہ بچائے اس آفت سے۔ عائشہ فجر کی نماز کے بعد پھر لیٹ گئی تھی۔ فرحان کی باتیں اسے بے چین کر گئی تھیں۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی فرحان کو تکلیف میں دیکھ کر، ویسے بھی اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتے ہی گزارتی تھی، نیند تو جیسے کھو ہی گئی تھی۔ اسے عادت ہی کہاں تھی فرحان کے بغیر سونے کی، وہ تو اس کے سینے پر سر رکھے سوتی تھی۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ رات میں بس جاگا کرتی تھی۔ کسی کا عادی ہو جانا محبت ہونے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کتنا مشکل ہے اور دردناک ہے کسی ایسے شخص کا دور ہو جانا جو آپ کے پاس سے تو چلا جائے مگر آپ کے اندر سے نہ جا سکے۔ اپنے کمرے سے اسے وحشت ہوتی تھی، تنہائی اسے دستی تھی۔ کیا ملا تھا اس رشتے سے اسے؟ دکھ، تکلیف، آنسو۔
خسارہ تو اس کے حصے میں آیا تھا، دوستی بھی واصل جہنم ہوئی اور عشق بھی، دوست بھی چھوٹ گیا اور پیار کرنے والا شوہر بھی۔ ہم یوں ہی بیزار نہیں ہوئے ہیں زندگی سے، ہم نے کئی خواہشات کے جنازے اٹھائے ہیں۔ عائشہ کو وہ دن آج بھی یاد ہے جس دن اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی، جب اسے ایک گمنام نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی جس میں فرحان دوسری عورت کو اپنی دسترس میں دے رہا تھا۔ عائشہ نے وہ لمحات یاد کرتے ہوئے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھرا، آج بھی وہ لمحے اس کا دل چیر جاتے تھے۔ برداشت نہیں ہوا تھا مجھے سائیں آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھنا، بات شک کی نہیں حق کی تھی۔ خیر اب تو نہ شک رہا نہ حق، میں کیوں اپنی تمام تر وفاؤں کے باوجود بھی تنہا رہ گئی؟ کیوں سائیں آخر کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا جو آپ کو اتنی مجبوری میں یہ قدم اٹھانا پڑا؟ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی، اگر ان سب میں محبت تو یتیم ہو جاتی ہے۔ رہا تو نہیں جاتا آپ کے بغیر سائیں، مگر مجبور کو مجبور کی مجبوریاں مار دیتی ہیں۔ آپ بے وفا نہیں ہیں مگر کیا کروں، اس دل کا جو کسی اور کے نام کے ساتھ اپنے سائیں کا نام برداشت نہیں کر پا رہا۔ آپ پر تو میرا قتل بھی معاف سائیں، مگر عشق میں شراکت بہت مشکل ہے برداشت کرنا۔ یہ بات وہ اچھے سے جانتی تھی کہ فرحان نے صرف نکاح ہی کیا ہے عروج سے، اسے بیوی ہونے کا حق نہیں دیا۔ عروج سے نکاح کے بعد وہ حویلی نہیں آتا تھا، اور اگر آتا بھی تو عائشہ کے کمرے میں ٹہرتا، اپنے کمرے میں جانا تو وہ خود پر حرام کر بیٹھا تھا۔ عائشہ پھر آمنہ کے کمرے میں سویا کرتی، مگر فرحان پھر بھی وہاں سے نہ ہلتا۔ عروج کتنی بار عائشہ سے جھگڑ چکی تھی کہ فرحان کو وہ اس کے پاس نہیں آنے دیتی، اس کا بھی حق ہے، وہ بھی تو بیوی ہے، مگر خدا گواہ تھا اس نے فرحان کو تو کبھی عروج کو چھوڑنے کا تقاضا بھی نہ کیا تھا۔ وہ تو بس حویلی والوں کے سامنے مسکراتی، اندر کا غم چھپاتی۔ کتنے اذیت ناک ہوتے ہیں وہ لمحے جب دوسروں سے زیادہ ہم خود کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، اداس نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، ہم کمزور نہیں ہیں، اور ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ قابل رحم ہوتا ہے وہ شخص جو روز اپنے وجود کی ٹوٹی ہوئی کرچیاں سمیٹ کر سب ظاہر کرے کہ سب ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک ہے جب اپنوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں، زبردستی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ اور میری زندگی تو آپ ہیں سائیں۔ وہ پرانی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک دروازہ بہت زور سے بجا۔ عائشہ نے دروازے کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ کس کو موت پڑ گئی ہے صبح صبح؟ وہ سر پر دوپٹہ لیتی بیڈ سے اٹھی، دروازہ کھولا تو باہر عروج کھڑی اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اپنی منحوس شکل صبح صبح دکھانے کا مقصد؟ عائشہ نے سینے پر ہاتھ فولڈ کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا شوہر کہاں ہے؟ عروج غصے سے پھنکاری۔ تمہارا شوہر ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، عائشہ نے بھی تنگ کر جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، ہٹو راستے سے، مجھے دیکھنے دو، تم جھوٹی ہو۔ وہ عائشہ کو دھکا دے کر اندر داخل ہوئی، پورے کمرے کا جائزہ لیا، واش روم تک دیکھا، فرحان کہیں بھی نہیں تھا۔ ہو گئی تسلی؟ چلو نکلو اب، دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے عروج۔ عائشہ کو اس کی یہ حرکت ایک آنکھ نہ بھائی، کیسے اس کے شوہر پر حق جتا رہی تھی۔ رات میں تو تم آمنہ کے کمرے میں سوئی تھی، ادھر فرحان سائیں رکے تھے، تم کیسے آئیں یہاں؟ بولو کب آئیں؟ تم نے رات سائیں کے ساتھ گزاری تھی نا؟ عروج جل جل کر مر رہی تھی۔ ہاں تھے، پر کیا کر لوگی، میرے پاس تھے، میرے قریب تھے، پھر؟ عائشہ اسے مزید سلگاتے ہوئے بولی۔ تم جھوٹ مت بولو، ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے تو معاف نہیں کیا تو تم ان کے قریب کیسے جا سکتی ہو؟ عروج بے یقینی سے بولی۔ تم مجھے تکلیف دینے کے لیے سنا رہی ہو نا، مجھے بددعائیں دیتی ہو نا، بولو، تمہیں تو میرا صبر مارے گا عروج۔ بددعائیں تو بزدل دیتے ہیں، عائشہ سرد لہجے میں بولی۔ دیکھو عروج، میں رات کی بہت تھکی ہوئی ہوں، سائیں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا۔ بالکل طاقت نہیں تمہاری بکواس سنوں، اب تمہاری منحوس شکل میرا دماغ خراب کر رہی ہے۔ اتنی خوبصورت رات کے بعد میں تم سے منہ ماری کر کے اپنے حسین لمحوں کو برباد نہیں کر سکتی۔ وہ اس کی حالت کو تعصب سے دیکھتے ہوئے بولی۔ میری ملازمہ کھڑی تھی ساری رات باہر، تم آمنہ کے کمرے میں تھیں، سائیں کے ساتھ نہیں۔ وہ ہکلاتی ہوئی عائشہ کے سامنے آئی۔ کیوں اتنا برا لگ رہا ہے تمہیں عروج؟ کیوں اپنے پسندیدہ انسان کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر حسد ہوتا ہے؟
نہ حسد ہوتا ہے نہ جلن بھی. جس سے آپ پاگلوں کی طرح محبت کرتے ہیں وہ آپ کو پل میں بے مول کر دے. کیسا محسوس ہوتا ہے؟ کچھ اندازہ ہوا؟ تم سائیں کے میرے ساتھ رہنے پر تڑپ رہی ہو ایک رات، بس ایک رات کے لیے، مگر تم میرا سائیں مجھ سے میرے سامنے چھین کر لے گئی. میرا شوہر، میرا غرور، میرا عشق، میرا دوست سب چھین دیا. کیا دل نہیں کانپا تمہارا؟ میرے بارے میں سوچا کہ میں کیسے برداشت کر سکوں گی؟ دیکھو میری حالت، سائیں کی حالت، ہم دونوں نے نہ زندہ ہے نہ مردہ. عائشہ عروج کو بازوؤں سے جھنجھوڑتی ہوئی چلائی. عروج نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر عائشہ کی گرفت بہت سخت تھی. حساب ہے میرے کسی درد کا؟ بولو، چلو مجھے چھوڑو، خود کو دیکھو ذرا. عائشہ نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو عروج دیوار کے ساتھ زور سے ٹکرائی. دیکھو ذرا خود کو. سائیں نے ایک رات کی بھی رفاقت بخشی. میرے لیے وہ تڑپتے ہیں مگر تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. سائیں نے تو تم سے نفرت کا رشتہ رکھنا بھی مناسب نہ سمجھا. جانتی ہو عورت کی سب سے زیادہ تذلیل کب ہوتی ہے؟ جب اسے مرد کی طلب ہو، مگر مرد کو کسی اور عورت کی. جب عورت اپنے ازدواجی حقوق اپنے منہ سے مانگے اور شوہر اسے دھتکار دے. خدا کی قسم اس سے زیادہ ذلت عورت کی نہیں ہوتی. تم کیسی محبت کرتی ہو عروج؟ تمہیں تو محبت کے آداب بھی نہیں آتے. محبت جتنی بھی شدید ہو کسی سے اپنی تذلیل برداشت نہیں کرتی. کوئی مسلسل بے قدری کرے تو شاید اس سے محبت تو رہتی ہے مگر اس کی چاہت نہیں. اور تمہاری محبت کو تو سائیں اپنے پیروں تلے رون چکے ہیں. مجھے خود سے زیادہ تم پر ترس آتا ہے. جس انسان کے لیے اپنا ضمیر مار بیٹھی اس نے ایک نگاہ بھی نہ ڈالی. عائشہ نے ایک لمبی سانس لی جیسے وہ بہت تھک گئی ہو. جاؤ، چلی جاؤ، اور میری طرح تم بھی اپنی بے قدری کا ماتم کرو. میں سائیں کی نہیں رہی اور سائیں تمہارے نہیں ہوئے. اب دفع ہو جاؤ. ذرا سی بھی غیرت باقی ہے تو اپنی شکل مت دکھانا مجھے. عائشہ نے عروج کا بازو پکڑ کر دروازے سے باہر نکالا اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا. عروج عائشہ کی باتوں پر زلزلوں کی زد میں تھی. اس کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند اس کے دل پر وار کر گئے تھے. جانتی ہو عورت کی سب سے زیادہ تذلیل کب ہوتی ہے؟ جب اسے مرد کی طلب ہو مگر مرد کو کسی اور عورت کی. جب عورت اپنے ازدواجی حقوق اپنے منہ سے مانگے اور شوہر اسے دھتکار دے. خدا کی قسم اس سے زیادہ ذلت عورت کی نہیں ہوتی. الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا. سائیں جب بھی حویلی آتے عروج یہی تو کرتی تھی. کچھ لمحات خیرات میں مانگتی مگر فرحان اس کی تذلیل کرتا، ہر ہاتھ پار کر جاتا. عروج عائشہ کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی. عائشہ کی باتیں اس کا دل چیر گئی تھی اور دروازے کے اس پار عائشہ بیٹھی سسک رہی تھی. دروازے کے آر پار دو عورتیں دو کہانیاں ماتم کر رہی تھیں. دونوں ایک ہی آدمی کے لیے رو رہی تھیں. دونوں کا درد ایک ہی انسان سے جڑا تھا. پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی نور نے ناک چڑھاتے ہوئے ارد گرد دیکھا اور فوراً ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولی، یہ کیسی اسمیل ہے؟ عجیب سی بدبو ہے. کوئی صفائی کرواتا بھی ہے یہاں؟ تابش نے غصے سے اسے گھورا اور دانت پیستے ہوئے کہا، نور، تم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں پولیس اسٹیشن میں آئی ہو. سیدھی طرح بیٹھ جاؤ. مگر نور کہاں ماننے والی تھی. وہ کرسی پر بیٹھتے ہی دوبارہ بول پڑی، مجھے ایک پرسکون اور صاف ستھرا کمرہ چاہیے جہاں مکمل خاموشی ہو، اور ہاں، بہترین کافی بھی چاہیے. تھوڑی دیر پہلے تو تم جوس مانگ رہی تھی. تابش کا سر اس کی فضول کی فرمائشوں پر چکرا رہا تھا. اب میرا دل کافی مانگ رہا ہے. تابش کا پارا 7ویں آسمان پر جا پہنچا. کاشف کی طرف دیکھ کر دانت پیستے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ کہاں پھنسا دیا ہے مجھے؟ یہ پولیس اسٹیشن سمجھتی ہے یا کوئی کیفے؟ کاشف نے اپنی ہنسی ضبط کی. اٹس اوکے سر، ایک کافی تو ہے، میں بنواتا ہوں، آپ ریلیکس رہیں. نور کی ضد اور فرمائشیں پوری کر دی گئیں. پولیس اسٹیشن میں اس کے لیے ایک الگ کمرہ ترتیب دیا گیا جہاں اے سی چل رہا تھا، خوشبودار فضا تھی اور سامنے بہترین کافی اور تازہ جوس رکھا تھا. نور نے اطمینان سے ایک گھونٹ لیا اور تابش کی طرف طنزیہ مسکراہٹ پھینکی. تابش نے بازو باندھتے ہوئے غصے سے کہا، اب تو خوش ہونا میڈم، اب ذرا کام پر دھیان دو. نور نے چپتی نگاہ ڈالتے ہوئے لیپ ٹاپ کھولا. انگلیاں برق رفتاری سے کی بورڈ پر چلنے لگی. اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی جیسے کوئی ماہر ہیکر اپنے کام میں مصروف ہو. تابش اور کاشف حیرت سے اس کی مہارت کو دیکھ رہے تھے. کاشف دھیرے سے تابش کے کان میں بولا،
سر لگتا ہے یہ واقعی پروفیشنل ہے۔ محض 1 گھنٹے میں نور نے وہ معلومات نکال کر سامنے رکھ دیں جس کی تابش اور اس کی ٹیم پچھلے 2 ماہ سے تلاش میں تھی۔ نور نے لیپ ٹاپ بند کیا اور فاتحانہ انداز میں تابش کی طرف دیکھا۔ تو جناب، کیسا لگا میرا کام؟ تابش نے حیرت اور بے یقینی سے کمپیوٹر کی اسکرین پر نظر ڈالی اور پھر نور کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انبیلیویبل۔ وہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ سر، لگتا ہے نور کے بغیر یہ کیس حل ہونا مشکل تھا، کاشف نے ہنستے ہوئے کہا۔ کاشف، یہ انفارمیشن بہت یوزفل ہے، مجھے ایکشن چاہیے اس پر۔ اب موسیٰ کا بچنا ناممکن ہے۔ تابش نے جذباتی ہو کر ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ نور، مجھے اور انفارمیشن چاہیے۔ تابش نور کی طرف مڑا۔ نور نے تھکے ہوئے انداز میں لیپ ٹاپ بند کیا اور کرسی سے ٹیک لگا کر بولی، کام ختم۔ میں تھک گئی ہوں، دماغ بند ہو گیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، مجھے گھر جانا ہے۔ یہ کوئی چائے پانی کا وقفہ نہیں چل رہا، ہم کسی عام کیس پر نہیں ہیں، سمجھ رہی ہو؟ تابش کا خون کھولنے لگا۔ وہ آگے بڑھا اور غصے سے بولا۔ نور نے بے نیازی سے جمائی لی اور بولی، سنیں، دماغی کام ہے یہ، مشین نہیں ہوں کہ بس چلا لوں۔ 2 دن بعد آ کر مزید انفارمیشن نکال دوں گی، ابھی مجھے آرام چاہیے۔ میرا دماغ بہت قیمتی ہے، آپ کی طرح تھوڑی کہیں بھی استعمال کر لوں، بہت سوچ کر چلتی ہوں آپ جیسے پولیس والوں کے ساتھ۔ مجھے پاگل سمجھتے ہیں؟ میرے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیں، مجھے کل آپ کی امی کے ساتھ مارکیٹ جانا ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھی اپنے ناخن دیکھ رہی تھی۔ سر، آپ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو لالچ میں ذبح نہ کریں، لڑکی ٹیلنٹڈ ہے، ہمارے کام کی ہے، آپ ذرا نرمی رکھیں، کاشف نے تابش کو آہستہ آواز میں سمجھایا۔ میری امی تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائیں گی اور تم میری امی سے دور رہو، ورنہ… تابش کو نور کا اپنی ماں کے ساتھ فری ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ ورنہ کیا؟ نور کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر گئی۔ دیکھو نور، میری امی بہت سادی سی عورت ہیں، مجھے پریشان کرنے کے لیے پلیز ان کو کوئی چوٹ نہیں پہنچانا۔ تم جیسی لڑکیوں سے میں اپنی ماں کو دور رکھنا چاہتا ہوں، میری ماں سے فاصلہ بنا کر رکھو۔ تابش اپنی زبان سے زہر اگل رہا تھا، مگر مخالف بھی نور تھی جسے حساب برابر کرنا خوب آتا تھا۔ مجھ جیسی لڑکی کو اپنے گھر آپ خود اٹھا کر لے کر گئے، میں نے تو نہیں کہا مجھ جیسی کو اپنے گھر رکھیں۔ دوسری بات، آنٹی بہت معصوم ہے، مجھے بھی پتا ہے، مگر آپ ان کے بیٹے تو کہیں سے نہیں لگتے۔ وہ معصوم، آپ چالاک، ہوشیار، تیز ترار۔ میں اس بیچاری کو کیا تنگ کروں گی، ان کی تو خود کی قسمت خراب ہے میری طرح۔ مجھے تو صرف ہمدردی ہے آنٹی سے۔ نور ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ ساتھ کھڑے کاشف کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہوا۔ تابش ضبط کی انتہا کو تھا۔ نور کی بات پر وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس کا اثر نور پر تو ہرگز نہیں تھا۔ تابش نے غصے میں فون اٹھایا اور گارڈ کو حکم دیا، گاڑی نکالو، میڈم کو گھر چھوڑاؤ۔ اس نے فون پٹخا، وہ نور کی طرف نہ دیکھنا چاہتا تھا نہ بات کرنا چاہتا تھا۔ نور خاموشی سے باہر نکل گئی۔ تابش نے نور کو جاتے ہوئے گھورا۔ بدتمیز اور بدلحاظ عورت۔ وہ اسے مختلف القابات سے نوازتا ہوا اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ابصار کا فارم ہاؤس کسی خوابوں کی دنیا سے کم نہیں تھا۔ وسیع و عریض لان، ہر طرف ہریالی، فاؤنٹین کی مدھم آواز اور خوبصورت روشنیوں سے سجا ہوا ماحول۔ فارم ہاؤس کے اندر بھی جدید طرز تعمیر اور آرام دہ فرنیچر تھا۔ پورے سٹاف کی خوبصورت محفل جمی ہوئی تھی۔ سب کہے لگا رہے تھے، گانے بج رہے تھے اور سٹاف خوشی سے جھوم رہے تھے۔ باربیکیو کی خوشبو ماحول میں رچ بس جاتی تو کبھی ہنسی مذاق سے فضا گونج اٹھتی۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھے، لیکن ان سب کے بیچ آیت تنہا تھی۔ وہ فارم ہاؤس کی ایک کونے میں موجود جھولے پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، مگر وہ بار بار ٹھنڈی ہوتی کافی کو بس گھور رہی تھی۔ آنکھوں میں اداسی اور چہرے پر تنہائی کا سایہ تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس محفل کا حصہ نہیں بن پا رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ لوگوں کو ہنستے کھیلتے دیکھتی اور پھر نظریں چرا لیتی۔ اچانک روبی تیزی سے اس کے پاس آئی۔ مسز ابصار، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔
آیت نے بیزار ہو کر روبی کی طرف دیکھا اور غصے سے بولی، یار یہاں تو پیچھا چھوڑ دو میرا، ہر وقت وہی سر سر، اب تو قبر تک ساتھ ہے ہمارا مسز افسار۔ روبی نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، میری تو پتہ نہیں، البتہ تمہاری تو یہیں بنا کر جاؤں گی روبی، آیت نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا۔ روبی سے بات کرتے ہوئے آیت غصے سے اٹھنے لگی تو اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ لمحے بھر میں وہ سیدھی پول میں جا گری۔ پانی گہرا تھا اور آیت تیراکی نہیں جانتی تھی۔ وہ گھبرا کر پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ روبی چلا اٹھی، افسار سر، آیت میم پانی میں گر گئی ہیں۔ افسار جو تھوڑی دور اپنے مینیجر کے ساتھ کھڑا تھا، جیسے ہی آیت کا نام سنا فوراً پلٹا۔ اس کی نظریں آیت کو پول میں ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ کر خوف سے بھر گئیں۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے پینٹ کوٹ سمیت پول کی طرف دوڑا اور زور سے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ پانی کا چھپاکا بلند ہوا اور ابصار تیزی سے آیت کی طرف تیرنے لگا۔ آیت کی سانسیں پھول رہی تھیں، وہ پانی میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ابصار نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ کیا پاگل پن ہے یہ، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ وہ اس پر دھاڑا۔ آیت بے بس تھی، بس کانپ رہی تھی۔ ابصار نے اسے مضبوطی سے تھام کر پول کے کنارے کی طرف لے آیا، باہر نکال کر زمین پر لٹایا۔ روبی اور باقی سٹاف بھی پریشان ہو کر وہاں جمع ہو گئے۔ روبی، سب کو ہٹاؤ یہاں سے اور ٹاولز لاؤ جلدی۔ روبی نے سارا سٹاف اندر بھیج دیا۔ آیت نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، آنسو اور پانی آپس میں گڈمڈ ہو چکے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا تمہیں، دماغ ہے یا نہیں؟ اس کے چہرے کو تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ آپ نے بچایا مجھے، وہ بے ہوشی میں بولتے ہوئے سیدھی ہوئی تو ابصار اپنا رخ موڑ گیا۔ اس کا بھیگا سراپا قیامت خیز تھا۔ روبی بھاگتی ہوئی آئی تو ابصار کو دوسری طرف منہ کیے بیٹھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ سر، سب ٹھیک ہے نا؟ آیت کو کور کرو جلدی۔ روبی سر کی بات مانتی ویسا ہی کرتی ہے۔ ابصار نہیں چاہتا تھا کہ آیت کا بھیگا ہوا اور کمزور سراپا کسی اور کی نظروں میں آئے۔ ابصار نے جھک کر آیت کے چہرے پر ہاتھ رکھا جو بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس کی سانسیں مدھم ہو چکی تھیں۔ ابصار کے دل میں گھبراہٹ دوڑ گئی۔ روبی، آیت کو مصنوعی سانس دو۔ روبی انکار کر دیتی ہے، سر مجھے نہیں آتا، میں نہیں کر سکتی۔ ابصار نے اسے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آیت نے لمبی سانس کھینچی۔ ابصار نے بنا سوچے سمجھے اپنے ہونٹ آیت کے ہونٹوں پر رکھے، اس کی ناک کو پریس کیا، اس کے سینے پر ہلکے ہلکے دباؤ ڈالنے لگا تاکہ سانس بحال ہو جائے۔ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، سانس لو آیت۔ چند لمحوں کے بعد آیت کی سانسیں دھیرے دھیرے بحال ہونے لگی۔ اس نے ہلکی سی کھانسی کی اور پانی اس کے ہونٹوں سے بہنے لگا۔ آیت نے دھندلی آنکھوں سے ابصار کو دیکھا جو اس کے قریب جھکا ہوا تھا۔ آپ آپ پیچھے ہٹیں۔ ڈو ناٹ ٹچ می، ٹچ می، ٹچ نہیں کریں مجھے، وہ ٹوٹے ہوئے الفاظوں میں بولی۔ ابصار نے گہری سانس لی اور سخت لہجے میں کہا، خاموش رہو پاگل عورت۔ روبی اپنے باس کے سخت رویے پر حیران ہوئی۔ سر، آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں میم کو؟ وہ پین میں ہے، آپ پیار سے بولیں نا۔ ابصار نے روبی کی بات پر اسے گھورا تو وہ سوری سر بول کر پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے آیت کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھا تاکہ وہ کسی بھی قسم کی سردی یا کمزوری کا شکار نہ ہو۔ وہ آیت کو اٹھائے اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ روبی پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ سارا سٹاف یہ سین دیکھ کر منہ میں انگلیاں ڈال گیا۔ کچھ نے ویڈیو بھی بنائی، کچھ نے کمنٹس پاس کیے، کچھ لڑکیوں کو حسد اور جلن محسوس ہوئی کہ کاش آیت کی جگہ وہ ہوتی۔ کمرے میں لا کر آیت کو بیڈ پر لٹایا۔ روبی، آیت کے سامان میں سے اس کے کپڑے نکال کر لاؤ جلدی، ابصار نے اپنا گیلا کوٹ اتارتے ہوئے کہا۔ سر مجھے نہیں معلوم آیت کے لگیج کا، وہاں تو بہت سامان ہے، مجھے بہت وقت لگے گا پوچھتے ہوئے روبی نے ایکسکیوز دیا۔ ابصار نے اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اسے کہا، تو جاؤ اپنا کوئی ڈریس لے کر آؤ، بھاگو۔ سر، میں اپنے کپڑے کسی سے شیئر نہیں کر سکتی، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، ایک اور بہانہ روبی نے گھاڑا۔ ابصار کے شرٹ کے بٹن کے کھولتے ہاتھ رکے۔ تم پاگل عورت،
وہ اسے کچھ کہتا ہوا رک گیا۔ سر جھٹک کر اپنی وارڈروب سے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر نکالی۔ روبی روم سے باہر نکلنے لگی تو ابصار کی دھاڑ پر رکی۔ ہے یو سلی وومن، کہاں جا رہی ہو؟ آیت کے کپڑے بدلو۔ روبی ہچکچائی۔ سر میں کیسے بدلوں؟ جیسے اپنے بدلتی ہو بیوقوف عورت۔ ابصار کے اتنے بولڈ جواب پر روبی بوکھلا گئی۔ بٹ سر شی از یور وائف۔ روبی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اکیلے کیسے چینج کروائے گی۔ روبی لسن، میں 10 منٹ میں چینج کر کے آ رہا ہوں، تب تک آیت کا ڈریس چینج ہو۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف جاتے جاتے رکا اور اس کے بعد آیت کے لیے سوپ بنوا کے لاؤ، جلدی کرو۔ وہ روبی کو آرڈر کرتا ہوا خود بھی چینج کرنے چلا گیا۔ روبی نے بڑی مشکل سے آیت کے کپڑے بدلے۔ وہ ساری تو بھیگی ہوئی تھی۔ روبی نے اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہوئے اس کے انرز بھی اتار دیے۔ شرٹ پہنائی جس کے صرف اپر کے بٹن بند کیے، باقی کھلے رہنے دیے۔ ٹراؤزر بدلا اور آیت کے کپڑے بیڈ کے پاس رکھے۔ وہ سوپ بنوانے چلی گئی، نہ کپڑے سمیٹے اور نہ ہی آیت کو کور کیا۔ ابصار باہر نکلا تو روبی روم میں نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر برش اٹھاتا ہیئر سٹائل سیٹ کرنے لگا کہ اس کی نظر بیڈ پر بے سدھ پڑی آیت پر پڑی جو اس کی شرٹ میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی نظر تھوڑی آیت کے پیٹ پر پڑی تو وہ ہیئر برش غصے سے پٹک دیا۔ اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس وقت روبی سامنے ہوتی تو ابصار اسے یقیناً جہنم رسید کر چکا ہوتا۔ پاگل عورت ایسے پہناتے ہیں کپڑے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا آیت کی طرف بڑھا، اس کے سارے بٹنز بند کیے۔ کتنی بار اس کے ہاتھ اس کے جسم سے ٹکرائے، ایک عجیب سی سنسناہٹ اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی۔ ابصار نے اس کے سلیوز فولڈ کیے، اس کو اچھے سے کور کیا۔ واپس مڑا تو آیت کے گیلے کپڑے پیر میں اٹکے۔ وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ غصے سے چلا اٹھا، واٹ دا ہیل! ابصار کے لیے یہ ساری صورتحال بہت جان لیوا تھی۔ کپڑے اٹھاتے ہوئے جو چیز اس کے ہاتھوں میں آئی اسے دیکھ کر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ یہ عورت میرے ہاتھوں قتل ہوگی۔ لیڈیز کپڑے ایسے پھینکتے ہیں، جاہل! وہ روبی کو کوستا ہوا آیت کے کپڑے اٹھا کر گیلری میں لایا، الٹے سیدھے جیسے سمجھ میں آئے سوکھنے کے لیے چھوڑ دیے۔ اسے روبی پر بے تحاشا غصہ تھا کہ آیت کی پرائیویٹ چیزیں تو اٹھا لیتی، بیوقوف عورت آیت کے انر شرٹ کے نیچے چھپائے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ وہ اتنی سی دیر میں سرخ ہو گیا تھا، اس کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ گیلری کا دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکلا اور اندر آ کر گہری سانسیں بھری۔ خود کو نارمل کرتا آیت کی طرف بڑھا۔ آیت کا ماتھا چیک کیا، ٹیمپریچر تو اب نارمل تھا۔ پھر بے ہوش کیوں ہے؟ اس نے 2 بار چہرہ تھپ تھپایا مگر آیت بہت پرسکون نیند میں تھی۔ ابصار کو تھوڑی دیر پہلے والا سین یاد آیا جب اپنی سانسیں آیت کو عنایت کی تھیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر بے اختیار انگلی پھیر رہا تھا۔ آیت کے ہونٹ اسے بہت خوبصورت لگ رہے تھے، گہرے کٹاؤ والے اور اپر والے ہونٹ کے پاس چھوٹا سا تل۔ ابصار کا دل بے اختیار ہوا۔ اس کی ہارٹ بیٹ اس تل کو دیکھ کر مس ہوئی۔ اسے اپنے ہونٹوں پر ایک انجانا لمس محسوس ہوا۔ اس تل کو چھونے کی خواہش جاگی۔ اس تل کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابصار اس کے تل میں اٹک گیا تھا اور وہ خود اور بے خود ہو رہا تھا۔ اس کا 7واں ناک جسے وہ جب چڑھاتی تو معصوم سی بچی لگتی، اس کی خوبصورت آنکھوں میں جب آنسو آتے تو اور بھی نشیلی ہو جاتی۔ ابصار نے آیت کے گیلے بال سر کے نیچے سے نکال کر تکیے پر پھیلائے تاکہ سر کو ٹھنڈ نہ لگے۔ ابصار کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئی۔ دل نے اکسایا بہت کہ چھو کر دیکھ، مگر ابصار عالم کوئی سڑک چھاپ دل پھینک نہیں تھا۔ آیت کو خود کے ساتھ نکاح میں بندھنے کا مقصد اسے چھونا ہرگز نہیں تھا۔ اس کے گال روئی کی طرح ملائم تھے۔ اس کا دل اس کے قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اپنی ایک انگلی سے اس کے گالوں کو چھو کر جو احساس اس کے وجود میں اٹھ رہے تھے وہ پہلی بار محسوس ہوئے۔ صنف نازک کی اتنی قریبی ناز کی وہ پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔ وہ عورتوں سے دور ہی رہتا تھا مگر آیت کے معاملے میں وہ ضدی کیوں ہو جاتا تھا نہیں جانتا۔ ابصار کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں، جذبات بغاوت کر رہے تھے۔ ابصار نے تھوک نگلا۔ دل نے اسے اکسایا، محرم ہے، کچھ غلط تو نہیں، مگر ابصار ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایگریمنٹ میں فزیکل ہونے کا بھی اس نے آیت
ان کو صرف ڈرانے کے لیے رکھوایا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا محرم رشتے کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر اور رکتا تو کوئی جسارت کر بیٹھتا، اور افسر آیت کی بے خبری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ کمزور مرد نہیں تھا جو عورت کی خوبصورتی دیکھ کر راغ ہو جائے۔ اسے کنٹرول کرنا آتا تھا اور وہ خود کو قابو کر چکا تھا۔